خوشاب کی وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ازحد ضروری ہے، جس پہ ہمیں مل کے کوشش کرنی چاہیے؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ تو ایک انہوں نے کہا کہ وہ احمد آباد پہ اگر انٹرچینج بن کے خوشاب کی ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہو جائے، ایک وہ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ایک اگر ہمیں چیز اس سال ملے تو وہ کیا ہو سکتی ہے، تو وہ پھر ہم نے سوچا کہ ہم یونیورسٹی کریں۔ اچھا، یونیورسٹی کے اوپر پھر یہ بھی ہماری پھر بہت تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی۔ شروع میں خیال یہ تھا کہ جیسے یونیورسٹیاں باقی ضلعوں میں بن رہی ہیں تو ویسی کوئی یونیورسٹی یہاں بھی بن جائے، بٹ پھر ہم نے سوچا کہ اب جو پاکستان کے حالات ہیں اور پاکستان میں مستقبل میں جو پاکستان کا سفر جس طرف ہونا ہے اور ہمارے نوجوانوں کا خاص طور پر سفر ہونا ہے، تو وہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ تھوڑی سی بات کی تمہید بھی تھوڑی سی باندھوں گا تاکہ جب میں اس پہ آؤں کہ یونیورسٹی ہم کیا بنانے کا سوچ رہے ہیں وہ کیوں ریلیونٹ ہے، یہ تھاٹ، اس میں تھاٹ پروسیس کیا تھا۔ دیکھیں، پاکستان کا مسئلہ آج سب سے بڑا کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے قرضے، جنہوں نے ہماری معیشت کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جب تک ہم ان سے نجات نہیں پائیں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور آپ یقین کریں کہ اگر کسی بھی ملک کی اگر معاشی خود مختاری نہ ہو تو وہ آزادی نہیں ملتی، ان ریئل سینس کوئی آزادی نہیں ہے۔ مگر اس کو اب ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرضے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ایسا چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ہم پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہماری جو انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری ایکسپورٹس میں ایک خاص حد سے اوپر نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ بہت کوششیں کی ہیں اور ہر حکومت نے بہت کوشش کی ہے، ہر ماضی کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ انڈسٹری کسی طرح سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بڑھا لے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے نہیں بڑھ پا رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آگے بڑھنا جو ہے وہ اب دو چیزوں میں ہی ہے، اور دونوں چیزوں کے لیے ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس کا بنیادی کردار ہے نوجوان کا، اور وہ ہے کہ ہم نے اس نوجوان پر انویسٹ کریں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور دوسرا اسکلڈ مین پاور کی ایکسپورٹ میں۔ اچھا، ایک چیز کا میں اور ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، جو یہاں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بنا جوہر آباد میں، بڑا معیاری انسٹیٹیوشن ہے، اور وہاں سے آج بھی بچے باہر جا رہے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ طے کیا کہ اب مل کر ہم آگے آنے والے سالوں میں اس گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کو مزید بہتر کرتے ہیں، اس کے اندر ہم ادھر سہولیات بہتر کرتے ہیں تاکہ یہاں کے بچے جو آئی ٹی ڈپلوما کریں، ہم اس کی سرٹیفیکیشن کی اب کوشش کرتے ہیں کہ نیب ٹیک سے ہو جائے، اسلام آباد میں ایک نیا ادارہ بنا ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے تاکہ ہماری سرٹیفیکیشن بہتر ہوگی، تو ہمارے بچے جب یہاں سے ڈپلوما کریں گے 3 سال کا تو ان کے لیے باہر نوکریوں کے روزگار کے مواقع بہتر ہوں گے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہاں پہ اس کا ایک اور عمل کو آگے بڑھائیں کہ ہم یہاں پہ کچھ بیسک زبان بھی کچھ سکھا کے بھیجیں، چاہے 3 مہینے کا فالتو ایڈیشنل کورس کرنا پڑے، عربی سکھائیں، جرمن یا فرینچ سکھائیں، کچھ انگریزی سکھائیں، تاکہ یہ جب ان مارکیٹس میں جائیں تو یہ باقی ملکوں سے آنے والے لوگوں سے بہتر ہو جائیں کہ ان کو زبان تھوڑی سمجھنی بولنی آتی ہو، تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ میں پاکستان سے باہر رہا ہوں، میں نے کام کیا وہاں پہ، میں رہا ہوں باہر، یہ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے کہ اگر زبان آتی ہو تو فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو میں واپس اپنے دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ تو ہم نے، اور دوسرا جو پاکستان کا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ اسکلڈ مین پاور جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں پاکستان میں 70 کی دہائی میں انسکلڈ لیبر باہر جانی شروع ہوئی، تو آج پاکستان جو ہمارے مزدور باہر جاتے ہیں، محنت کش باہر جاتے ہیں، اس سے 30 سے 32 ارب ڈالر سال کا کماتا ہے، پاکستان بھیجتے ہیں وہ پیسہ۔ ہمیں اس 30 اور 32 ارب ڈالر کو 60 ارب ڈالر پر اگر لے کر جانا ہے تو وہ اب ہم ایسے ہنرمندوں کو باہر بھیج کر کما سکتے ہیں کہ جو ایک بندہ جائے گا تو وہ ان 5 مزدوروں کے برابر پیسے بنا رہا ہوگا وہاں۔ تو اس کے اوپر ہمیں ایک فوکس کرنا ہے۔ تو ایک میری نظر میں تھا کہ ایک یہ ہے جس سے ہم آگے بڑھیں کہ ہم اگر 60 ارب ڈالر پر جاتے ہیں تو ہم نے مزید پیسہ ہمارے پاس آ گیا، وہ ذہن میں رکھیں جو میں نے کہا کہ قرضوں کی واپسی کیسے۔ دوسرا وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے آج سے 40-45 سال پہلے اس پہ کام کرنا شروع کیا،
اور ان 45 سالوں میں انہوں نے جو اپنے ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس تھے انہوں نے تقریباً 20-22 انسٹیٹیوٹس ورلڈ کلاس انسٹیٹیوٹس کھڑے کر لیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ $200 ارب سے زیادہ ہیں، $200 ارب سے زیادہ ہیں. یعنی پاکستان کے جو مجموعی قرضے ہیں ان سے بھی زیادہ ان کی سالانہ ایکسپورٹ. 1 ارب 40 کروڑ ان کی آبادی ہے، 25 کروڑ تو ہم بھی ہیں. اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان. تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر آبادی میں 5.5 گنا کا فرق ہے تو اتنا ہی فرق ان کی اور ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں ہونا چاہیے تھا. مگر یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی $200 ارب ہو اور ہماری $5 ارب ہو. تو اس کو کیسے لے کر جانا ہے ہم نے 30-35 ارب ڈالر؟ وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے ان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے برابر یا ان سے ذرا بہتر آپ نے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس کھڑے کرنے، اور اس کے لیے آپ کو کام آج کرنا پڑے گا. نتیجہ شاید 10 سال میں آنا شروع ہو، شاید ہم نہیں ہوں گا جب نتیجہ آنا شروع ہو. مگر یہ سوچ تو آج کی ہونی چاہیے، یہ مستقبل کی یہ سوچ تو رکھنی ہوگی. یعنی جس نے بھی ہندوستان میں آج سے 50 سال پہلے سوچا کہ یہ کرنا ہے، یا 80 سال پہلے سوچا جب یہ کرنا ہے، تو اس نے اپنی زندگی کو تو نہیں سامنے رکھا، اپنی سیاست کو بھی سامنے نہیں رکھا، اس نے مستقبل کو سامنے رکھا، ملک کے مستقبل کو سامنے رکھا. تو وہ رکھنا پڑے گا. سو یہ سوچ تھی ہماری جب ہم نے پھر فیصلہ کیا. ہم نے کہا کہ جی یہاں پہ ہم یونیورسٹی جو بنائیں گے اس کا فوکس آئی ٹی ہوگا، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوگا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو مختلف جو فیلڈز ہیں وہ ہوں. تو انہیں معلوم ہے ہم اس پہ ہماری پوری وہ ہم کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں، مختلف اسٹیپس ہیں اس پہ ان دا پروسیس. تو جو خوشاب یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کا جو ڈرافٹ بل ہے وہ بن گیا ہے. وہ ہم نے مل کے ہم اس پہ دیکھنا بھی ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہونا ہے تو یہ ذمہ داری پھر ان کی ہوگی. اور میں آپ کے توسط سے خوشاب کے جو باقی بھی ممبران ہیں صوبائی اسمبلی جو حکومت میں نہیں ہے اپوزیشن میں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ جب یہ بل ٹیبل ہو تو اس کے لیے ضرور ووٹ کریں. یہ کوئی اس میں پالیٹکس نہیں ہے، یہ مستقبل کا اس میں، یعنی اس کو یہ سمجھ کے نہ ریجیکٹ کریں کہ حکومت کی طرف سے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ وہ بل اس کا بن گیا ہے. ایک ہمیں اس میں دقت یہ آ رہی ہے کہ یہ وہ اے ڈی پی کا حصہ نہیں بنے گا. اس کے لیے علیحدہ سے سمری جو ہے وہ انیشیٹ وہ کریں گے، وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس میں ذرا ہماری کوشش محنت ذرا زیادہ لگے گی، مگر ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ وہ پہلی چیز تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ یہ ہمیں ضرور کرنا ہے جیسے بھی. آپ کی پہلے بھی آپ نے 2017 میں اس وقت آپ نے جب آپ وزیر تھے تو آپ نے اس وقت بھی اس کے اوپر آپ نے کافی کام کیا تھا اس وقت. تو خوشاب یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہمارا خواب ہے. جی ہاں، جگہ بھی موجود ہے اس کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ بھی جگہ ہے. اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کا جو کیمپس ہے اس کو بھی یوز کیا جا سکتا. تو یہ وہ اب جو میں نے کہہ رہا تھا کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور جو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کہتے تھے کہ جی یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر ہم کر جائیں تو ہمیں آئی تھنک ہماری آپ کہیں کہ ہماری لیگیسی ہو سکتی ہے کچھ اور کرنے کی. اب خوشاب کے لیے اور کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، یہ ضرور کر لینا چاہیے.